بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم مس مہک خالد فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. لیکچر نمبر 2 میں آپ نے جو پہلے چیپٹر میں 4 مسلم مفکرین ہیں ان میں سے پہلے 2 یعنی ابن خلدون تک پڑھ لیا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 3 کی طرف. آج ہم تیسرے مفکر ابن سینا سے پڑھنا شروع کریں گے. ابن سینا 980 میں پیدا ہوئے. 1038 میں انہوں نے وفات پائی. ادھر آپ کا یہ شارٹ کوسچن سٹینڈ کر رہا ہے کہ ابن سینا کی تاریخ پیدائش لکھیں یا ان کی تاریخ وفات بھی پوچھی جا سکتی ہے. آپ کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے. آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں. یورپ میں آپ اویسینا کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا پہنچے. ان دنوں بخارا علم و فنون کا مرکز تھا. 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا. ادھر جو 2-3 آپ کے شارٹ کوسچنز بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ یعنی ابن سینا کا پورا نام کیا ہے، آپ کس نام سے مشہور تھے، یا یورپ میں آپ کس نام سے جانے جاتے تھے. نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. یعنی ایک اور ادھر جو ہے وہ شارٹ کوسچن وہ یہ بنے گا کہ آپ کی تصانیف کی تعداد کتنی ہے. آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے. اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے. اس میں مختلف علوم فلکیات، طبیعت، نوبت طبیعت، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی. ایک اور ادھر شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ آپ کی کتاب الشفا کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، یا اسے کس چیز کی حیثیت حاصل ہے، یا اس کتاب میں کن مضامین پر بحث کی گئی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ابن سینا کے تعلیمی تصورات سے کیا مراد ہے. ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں. ان کے خیال میں عقل ہی خواص ہمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے. عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے. ادھر اب جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عقل اور منطقی استدلال. منطقی استدلال یعنی لاجیکل ریزننگ، لاجک دینا یعنی منطق دینا، وجہ بتانا. عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کے خیال میں عقل ہی خواص ہمسہ یعنی عقل جو ہے وہ ہمارے خواص ہمسہ یعنی جو ہمارے پاس 5 خواص ہیں، بولنا، دیکھنا، سونگھنا، یہ جو ہماری خواص ہمسہ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں وہ علم ہے. عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے مقاصد تعلیم. ابن سینا کے مقاصد تعلیم کیا ہیں؟ ابن سینا کے بنیادی فلسفیانہ تصورات سے مندرجہ ذیل مقاصد تعلیم اخذ کیے جا سکتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے. وہ تمام بنی نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کو یاد رکھا جائے. یعنی جو ہم تعلیم حاصل کریں اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر ہے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. ان کے نزدیک ایک اہم مقصد تعلیم ہے کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنا سب سے مؤثر ذریعہ عقل ہے. یعنی علم حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ عقل. یعنی عقل کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پر ہے ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے. ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ علم و عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. یعنی جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں. یعنی اگر ہم کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں تو وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آنی چاہیے. نیکسٹ ہے نصاب تعلیم. ابن سینا کے نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ابن سینا نے براہ راست نصاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی، لیکن علوم کو 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے. ادھر ایک اور جو ہے وہ آپ کا شارٹ کوسچن سٹینڈ کر رہا ہے. یعنی ابن سینا نے علوم کو کن 3 مدارج پر تقسیم کیا ہے؟ اعلیٰ علوم، دنیاوی علوم، وسطی علوم. اعلیٰ علوم وہ علوم جو حکمت و دانش پر مبنی ہو. ان میں فلسفہ، منطق اور اخلاقیات جیسے مضامین شامل ہیں جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی مادہ جس کو ہم ہاتھ لگا سکیں، چھو سکیں.
اخلاقیات جو ہیں وہ جیسے نظر تو آتی ہیں لیکن ان کو ہم چھو نہیں سکتے. دنیاوی علوم جن کا مادے سے تعلق ہے، مثلا علم کیمیا، علم طبیعت اور علم طب وغیرہ. وسطی علوم وہ علوم جو بعض خصوصیات اور پہلو سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مابعد طبیعتی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا علم ہندسہ، علم فلکیات، فن، موسیقی اور حساب وغیرہ. وہ علوم جو بعض خصوصیات کی بنا پر مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو ڈیجٹس وغیرہ ہندسے یوز کرتے ہیں، یعنی موسیقی سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حساب وغیرہ مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے حکمت و تدریس. ابن سینا کی حکمت و تدریس کی کوئی تفصیل تو دستیاب نہیں، لیکن وہ عملی مدرس تھے، طب اور فلسفہ کا درس دیتے تھے. ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے عام اساتذہ کی طرف رات کا ایک حصہ مطالعہ کے لیے وقف کر رکھا تھا. یہ چیز طلبہ کے لیے مشعل راہ ہے. طلبہ کے لیے ان کی ہدایات یہ ہو سکتی ہیں. ادھر ایک اور شارٹ کوسچن جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے کہ ابن سینا کی طلبہ کے لیے ہدایات کیا ہیں. پہلے نمبر پر ہے ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں. سیکنڈ نمبر پر ہے اسلامی عبادت اور شاعر کی پابندی کریں جس میں نماز روزہ شامل ہے، یعنی بری عادات، ریاکاری، بدکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے یعنی اچھی نیت سے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کریں. سیکنڈ نمبر پر ہے اسلامی عبادت اور شاعر کی پابندی کریں، یعنی نماز روزہ کی پابندی کریں. جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے. فورتھ نمبر پر ہے عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا و مافیہ سے بے نیازی ضروری ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے استاد اور شاگرد کے تعلقات. ادھر ایک اور شارٹ کوسچن آپ کا بن رہا ہے کہ ابن سینا کے نزدیک استاد اور شاگرد کے تعلقات سے کیا مراد ہے یا کیسے ہونے چاہیے. انہوں نے ایک وصیت میں ایسا لائحہ عمل دیا جو شاگردوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، یعنی جو ہے وہ ادھر آ جائے گا کہ ابن سینا نے جو شاگردوں کے لیے کیا لائحہ عمل دیا. آپ فرماتے ہیں کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے. یعنی جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے، یعنی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس پر کھڑے رہنا چاہیے، یعنی مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز، سب سے بہترین سکون روزہ، سب سے مفید نیکی صدقہ اور سب سے رائگاں کوشش ریاکاری ہے. یعنی نماز روزے کی پابندی کرنی چاہیے، بہترین سکون جو ہے وہ کیا ہے روزہ کی پابندی کرنی چاہیے، سب سے مفید نیکی یعنی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، سب سے رائگاں کوشش جو ہے وہ کیا ہے ریاکاری یا بدکاری. بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے اور بہترین نیت وہ ہے جو علم سے پیدا ہو، یعنی ہر کام جو ہے یعنی علم جو ہے وہ خلوص نیت سے حاصل کیا جائے. نیکسٹ اب جو ہے وہ آ جاتا ہے علامہ زرنجی. ابن سینا کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا یہیں پر ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ اب جو ہے وہ ہمارے مفکر ہیں علامہ زرنجی. علامہ زرنجی 1170 میں پیدا ہوئے، 1255 میں انہوں نے وفات پائی. ادھر جو ہے وہ آپ کا شارٹ کوسچن یا MCQ جو اسٹینڈ کر رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ علامہ زرنجی کی تاریخ وفات یا تاریخ پیدائش لکھیں. MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. علامہ زرنجی عرب کے عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے. ان کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے. ایک روایت کے مطابق آپ 1170 میں پیدا ہوئے اور 85 سال کی عمر پائی. علامہ زرنجی نے تعلیم و تربیت کے فن پر 1203 میں تعلیم و متعلم طریق متعلم لکھی. اب ادھر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز جو اسٹینڈ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ زرنجی کی علم و تعلیم جو کتاب ہے وہ انہوں نے کب لکھی؟ 1203 میں لکھی. یا اس پر چھوٹا سا نوٹ لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ علامہ زرنجی کی تعلیم و متعلم جو کتاب ہے اس پر چھوٹا سا نوٹ لکھیں. اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم کا نام دیا جاتا ہے. علامہ زرنجی نے تعلیم و متعلم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ طلبہ سخت محنت کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں. ان وجوہات کی نشاندہی میں تعلیم، اس کے محرکات اور اس کے مختلف طریقوں سے بحث کی گئی ہے. یعنی اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی ہے ان کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے.
یہ کتاب نہ صرف متعلمین کو رہنما اصول مہیا کرتی ہے بلکہ معلم کی بھی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ علامہ زرنوجی کی تعلیم و تربیت کے لیے موضوع ایک منفرد تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو طلبہ جو ہے وہ سخت محنت بھی کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں، ان وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے اور مختلف طریقوں پر بحث کی گئی، یعنی اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر بھی روشنی ڈالی گئی، یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان کے مینٹل لیول کے مطابق جو ہے وہ کس طرح تعلیم دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ نمبر پر ہے تعلیمی تصورات۔ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات سے کیا مراد ہے؟ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ علم کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کو حاصل کرنا فرض نہیں، تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط جاننا فرض ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، تمام علوم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، جو وہ تعلیم یا جو وہ علم حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط یعنی اس پر پورا عبور حاصل کرے۔ آپ علم کی فضیلت اور وسعت کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے اور امیر لوگ استاد کے مامے کی عزت کریں اور اپنے حبیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مقاصد تعلیم۔ علامہ زرنوجی کے مقاصد تعلیم کیا تھے؟ علامہ زرنوجی نے رضائے الہی کے حصول اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کے حصول کا سب سے بہتر اور بڑا مقصد قرار دیا ہے۔ آپ ایسے شخص کو بدنصیب خیال کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کر کے لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے تحفے تحائف پیش کریں۔ پہلے نمبر پر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ زرنوجی نے جو ہے وہ رضائے الہی کے حصول اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا، یعنی ہمارے علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ رضائے الہی کا حصول یا آخرت میں کامیابی۔ وہ شخص بہت بدنصیب ہے جو علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں یا اس کو تحفے تحائف پیش کریں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے علامہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کر سکے، یعنی عزت اور مرتبہ، اپنا مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک استعمال کیا جائے کہ اس سے لوگوں میں جو ہے وہ اچھائی پیدا کی جا سکے۔ علامہ استاد کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے، یعنی استاد میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے علامہ زرنوجی کے نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے، یعنی علامہ زرنوجی نے نصاب تعلیم کو کس طرح بیان کیا۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ اور اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں، یعنی علامہ زرنوجی کے نصاب میں کون کون سے مضامین شامل تھے۔ یہ ایک ادھر اور جو ہے وہ آپ کا شارٹ کوسچن سٹینڈ کر رہا ہے کہ علامہ زرنوجی کے نصاب میں کون کون سے مضامین شامل تھے یا کن کن مضامین کو انہوں نے شامل کیا۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے۔ فقہ جو ہے وہ کسی شے کو جو ہے وہ جاننا اور اس کی معرفت و فہم کو حاصل کرنا۔ ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے خوراک۔ نیکسٹ آ جاتا ہے طریقہ تدریس۔ علامہ زرنوجی کا طریقہ تدریس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں، یعنی آپ نے بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلم کے پڑھانے کا طریقہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلبہ کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح طلبہ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی پڑھاتے ہوئے جو بچوں کی مینٹل ایبیلٹیز ہیں یا بچوں کے نفسیات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات۔
علامہ زرنجی نے اس سلسلہ میں کوئی خصوصی تحریر نہیں چھوڑی، تاہم ان کی طلباء کے لیے ہدایات اس موضوع پر خاص روشنی ڈالتی ہیں. یعنی ادھر ایک اور شارٹ کوسچن آپ کا اسٹینڈ کر رہا ہے کہ علامہ زرنجی کی جو ہے وہ طلباء کے لیے کیا ہدایات ہیں. سب سے پہلے استاد کا انتخاب. علامہ زرنجی استاد کے انتخاب کے لیے طالب علم کو تاکید کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بڑی احتیاط سے کام لیں، والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کریں. یعنی اگر آپ نے اپنے استاد کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ والدین اپنے بڑوں سے مشورہ کریں. جب تک ایک مضامین پر مکمل عبور نہ حاصل کر لیں تب تک اپنے استاد کو نہ بدلیں. استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار، پرہیزگار اور صاحب علم ہو. سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے صبر و تحمل. تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے. تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آئے، یعنی کوئی جو ہے وہ گیپ نہ آئے، اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت و مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے. یعنی اگر غربت ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت آ رہی ہے تو آپ کو چاہے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن آپ اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھیں. تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے شریک درس سے ساتھی کا انتخاب. اپنے ہم درس ساتھیوں یعنی جو دوست بنانے ہیں وہ ایسے بنانے ہیں جو محنتی، صالحہ، پرہیزگار ہوں، سست، غلط کار، فسادی، فتنہ پرواز اور بے ہدہ طالب علم کو اپنا ساتھی نہ بنائیں. فورتھ نمبر پر آ جاتا ہے تعلیم کا موضوع دور. علامہ زرنجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لحد تک کا حوالہ دیا ہے. یعنی جب آپ پیدا ہوتے ہیں تب سے جو ہے وہ قبر تک جو ہے وہ جانے سے پہلے یعنی علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن وہ نوبلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے وہ سب سے موزوں ترین دور خیال کرتے ہیں. یعنی جب بچہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے اس دور کو جو ہے وہ موزوں ترین خیال کرتے ہیں. مطالعے کا مناسب وقت. علامہ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موزوں قرار دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اس طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کر سکتا ہے. رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موزوں ترین ہے. آگے آ جاتا ہے مطالعے کا طریقہ. علامہ زرنجی حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں. یعنی سمجھ بوجھ کر جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے. ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے. تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے اور اس کے لیے تکرار یعنی بحث و مباحثہ کے طریقوں کو مفید طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے مطالعے میں اعتدال. طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور قوت کار کھو نہ بیٹھے. اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. یعنی جو دماغ ہے اس کو بھی تھوڑا یعنی ریسٹ دینا چاہیے، یعنی اعتدال کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. نیکسٹ آ جاتا ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت. برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو. برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ارشاد تعلیم کے لیے جو اقدامات کیے ان کی انمٹ نقوش یہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر مثبت ہے. مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات تھی. بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کئی مدرسے ہوتے تھے. ذیل میں ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم کے جن نمایاں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے ان میں مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، نظم و نسق اور امتحانات شامل ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے مقاصد تعلیم. مقاصد تعلیم کو نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. یعنی آپ کے تعلیم حاصل کرنے کے کیا مقاصد ہیں، مقصد کیا ہے. اسلام کی نظر میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد رضائے الہی اور اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے اور علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا ہے. برصغیر کے مسلمان حکمرانوں اور علماء کرام کے ساتھ تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک طرف ہمایوں جیسے بادشاہ اور فتح اللہ شیرازی جیسے وزیر کو تعلیم و تدریس میں مشغول پاتے ہیں تو دوسری طرف ہزاروں علماء مشائخ کو اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے نزدیک تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہیں. یعنی اسلامی تعلیم میں تعلیم کے مقاصد جو ہے وہ کیا تھے. ادھر ایک اور جو ہے وہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی، یہ لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو سے کیا مراد ہے.
یا تعلیم کے مقاصد کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے رضائے علم کا حصول رضائے الہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس سے اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی جو ہے وہ ہم جو علم حاصل کریں، جو بھی ہم تعلیم حاصل کریں، اس کا مقصد صرف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ رضائے الہی کا حصول، کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے تعمیر سیرت و کردار۔ اسلامی مقاصد تعلیم میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے خدائی انعامات کو خوشخبری ان لوگوں کو دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ اسلام نے تربیت اخلاق کو تعلیم کا لازمی جزو قرار دیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی علماء صوفیہ نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کے کردار کی تعمیر کی ہے اور ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خود بھی اچھے کردار کا عملی نمونہ تھے۔ اسلامی نظام تعلیم کی شخصیت کی تعمیر کو بنیادی اہمیت دیتا ہے تاکہ صالح افراد مل کر صالح معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اجتماعی زندگی کے وظائف احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ یعنی اسلام نے جو تربیت اخلاق کو تعلیم کا یعنی لازمی جزو قرار دیا ہے، تعلیم جو ہے وہ ہمارے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرتا ہے، یعنی ہمارے کردار میں اچھی تبدیلیاں لاتا ہے۔ یعنی اس چیز کو جو ہے وہ تعلیم کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے کہ یعنی تعلیم سے جو ہمارے اخلاق میں تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی ہمارے کردار میں تبدیلیاں آتی ہیں، ڈیفینیٹلی آتی ہی ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے متوازن نشوونما۔ تعلیم کسی ایک انسانی پہلو کی نشوونما کا عمل نہیں بلکہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متوازن نشوونما کا کام ہے۔ یعنی تعلیم جو ہے وہ کسی ایک پہلو کی نشوونما کا عمل نہیں بلکہ زندگی کے جتنے بھی ہمارے پہلو ہیں ان سب کی جو ہے وہ نشوونما کرتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے معاشی خود کفالت۔ اسلامی نظام تعلیم میں اس بات کو اہمیت حاصل رہی ہے کہ طلباء فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی روزی بھی کما سکیں۔ برصغیر کے نظام تعلیم میں ایسے فنون بھی شامل تھے جو طالب علم کی خود کفالت کے ضامن سمجھے جاتے تھے، مثلاً خطاطی، کتابت، جلد سازی وغیرہ۔ برصغیر میں ایسے مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا بھی انتظام تھا، یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بچہ فارغ ہوتا ہے، یعنی پڑھائی کے بعد جو طلباء فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی روزی کما سکیں۔ برصغیر کے نظام میں ایسے فنون بھی شامل تھے، یعنی جس میں خطاطی، کتابت یعنی کتابیں لکھنا، جلد سازی کرنا۔ برصغیر میں ایسے مدارس بھی قائم کیے جہاں فنی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ فنی تعلیم اس لیے دی جاتی تھی تاکہ بچے جو پڑھائی سے فارغ ہو رہے ہیں یا جن کے پاس فارغ وقت ہے وہ اپنی ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزی بھی کما سکیں۔ اس کے بعد منصب خلافت۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس لیے مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ پہچاننا۔ تسخیر کائنات۔ تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکے۔ یہاں پر آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ جتنے بھی آج آپ کو ٹاپکس پڑھائے گئے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح تھورولی جو ہے وہ ریڈنگ کر لینی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل یا کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔